سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت زنیرہ قریش کے خاندان بنو مخزوم کے لونڈی تھی۔ دعوت حق کی ابتدائی زمانے میں نعمت اسلام سے بہریاب ہو گئی، اسی کی وجہ سے مشرکین کے ظلم و ستم کا ہدف بن گئی۔ ابو جہل ان پر نتنے ظلم ڈھاتا تھا اور انہیں شرک پر مجبور کرتا تھا، لیکن انہیں جان دینا تو منظور تھا مگر خدائے واحد سے منہ موڑنا اسی صورت میں گوارا نہ تھا۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زدکوب کیا کرتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک بندی اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا سی لغزش بھی نہ آتی تھی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے ظلم کرتا، کبھی کئی دن تک آپ کو کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا تھا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخم رہتا، اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر ان کی روح اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو غمگین ہو گئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اسے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ کینہ پرور شخص بدبخت ابو جہل نے اس حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و ستم یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ تجھے لات و عزا نے اندھا کر دیا، اب تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم حضرت زنیرہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے، دیکھو زنیرہ کو لات اور عزا نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے حضرت زنیرہ کے سامنے یہ بات کہی تو حضرت زنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزا لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت ہے، میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ کی بات سن کر ساری مشرکین نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ کی بات سن کر ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار قہقہہ لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز جب حضرت زنیرہ سو کر بیدار ہوئی تو ان بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزہ لے کر مذاق اڑا رہے تھے اور انہیں اب سانپ سونگھ گیا تھا، خصوصاً ابو جہل شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اسی روز حضرت ابوبکر ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دوگنے دام دوں گا۔ ان رقم سے حضرت زنیرہ سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کر دیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔